السلام علیکم دوستوں، میرا نام حماد ہے اینڈ میں فاؤنڈر اینڈ سی او فیمنٹ کی انجینئرنگ۔ آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پیزا ٹاور کے اوپر کہ یہ آخر گرتا کیوں نہیں ہے، یہ بنایا کیوں گیا، اس کا یہ کس طریقے سے عجوبہ بن گیا اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے نام کے اوپر آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیزا ٹاور۔ یہ بیسیکلی پیزا نہیں ہے بلکہ پیزا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے فاسٹ فوڈ والا کھانے والا پیزا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے پیزا ٹاور۔ یہ پیزا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹلی کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پیزا، تو یہ اس کے اندر چونکہ موجود ہے تو اس وجہ سے اس کو پیزا ٹاور کہتے ہیں۔ اس کی جو تعمیر تھی یہ 1173 اگست میں سٹارٹ ہوئی تھی اور تقریباً 199 سال گزرنے کے بعد جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ 1372 میں جا کے کمپلیٹ ہوا، اور موجودہ پچھلی صدی کے اندر 1977 میں یونیسکو نے اس کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو بنانے میں 199 سال کا عرصہ لگا کیوں؟ تو بیسیکلی اس کو ہم تھوڑا سا اس کی بیک ہسٹری کی طرف چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر ایسا ہوا کیوں۔ بیسیکلی یہ ایک بیل ٹاور ہے جس کو ہم کیتھیڈرل بیل ٹاور کہتے ہیں، جو کہ چرچ میں لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ پیزا سٹی جو ہے بیسیکلی یہ ایک قسم کی سی پورٹ ہے، اور یہ ایک یہاں پر بہت سارے تجارتی معاہدے ہوا کرتے تھے اور لوگوں کا جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کا آنا جانا یہاں پر لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک سٹی جو ہے بہت بڑا تجارتی مرکز بنا ہوا تھا۔ 1073 میں ایک بڑا سلسلہ ایسا ہوا کہ سسلی کے اندر اٹلی نے حملہ کر دیا اور یہاں سے انہوں نے ایک علاقے کو فتح کر لیا۔ جب وہاں فتح کیا تو وہاں سے ان کے پاس بہت بڑے خزانے ان کو ہاتھ لگے، تو یہ فتح کر کے جب یہ واپس آئے تو ان کی جو یہ علاقہ تھا اٹلی کا پیزا، یہ بیسیکلی اور زیادہ مشہور ہو گیا اور یہاں کے لوگوں کو بہت اپنے اوپر فخر ہونے لگ گیا کہ ایک تو بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہمارے پاس ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، اوپر سے یہ جو جنگ ہوئی 1073 میں سسلی میں سے انہوں نے جو وہاں سے بہت بڑا مال غنیمت انہوں نے اٹھایا، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس اور دولت کے انبار لگ گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ایک کیتھیڈرل کمپلیکس بنایا جائے جس کے 4 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کیتھیڈرل، دوسرا ہوگا پیٹیسٹری، تیسرا جو ہے وہ یہ بیل ٹاور جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور چوتھا ان کا ایک قبرستان ہو جائے گا یہاں پہ۔ تاریخ میں جن 2 آرکیٹیکٹ کا نام آتا ہے ان میں ایک لیزارڈ ہے اور دوسرا ہے گیرالڈ۔ یہ ان 2 نے اس چاروں کمپلیکس کا ڈیزائن تیار کیا، اور اس کی جو اسٹارٹنگ تھی، جیسے کہ ہم نے بتایا 1173 اگست میں اس پہ کام اسٹارٹ ہو گیا۔ یہ بیسیکلی اب جو اگر ہم اس پیزا ٹاور کی بات کریں تو یہ بیسیکلی 8 فلور کا ٹوٹل ایک ٹاور تھا، لیکن جب ہوا سلسلہ ایسا کہ یہ تقریباً جب 3rd فلور تک پہنچا تو یہ تھوڑا سا اپنے جنوب کی طرف جو ہے تھوڑا سا ٹلٹ کر گیا، اور اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں نیچے جو اس کی زمین تھی وہ بہت چکنی تھی، جس کی وجہ سے جیسے ہی اس کے اوپر وزن پڑا، اور وزن بھی ایسا تھا کہ تقریباً یہ ٹوٹل جو بننا تھا 14,500 ٹن کا بننا تھا، اور اس کی جو بیس بنائی گئی تھی بیسیکلی 3 میٹر کی بس بنائی گئی تھی، یعنی کہ بیس بہت کم بنائی گئی تھی 3 میٹر کی۔ اوپر سے ان کی جو سوائل تھی وہ ایک دم سے چکنی تھی، جس کی وجہ سے جیسے ہی یہ تھوڑا سا تیسری فلور تک ہی گئے تھے تو یہ تھوڑا سا ٹلٹ کر گیا۔ اسی دوران جو ہے تقریباً یہاں پہ جو پیزا کے اندر ہی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی خانہ جنگی سے چھڑ گئی، لیکن وہ خانہ جنگی اتنی خطرناک ہوئی کہ اپروکسیمیٹلی 100 سال سے زیادہ تک چلتی رہی، تو اس کی جو تعمیر تھی بیسیکلی 3rd فلور تک آنے کے بعد رک گئی، اور اس کے بعد 1275 میں دوبارہ سے اس کی تعمیر کا کام اسٹارٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1372 میں جا کے کمپلیٹ ہوا، تو اس وجہ سے اس کو بننے میں 199 سال لگ گئے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں کہ یہ آخر یہ کتنا اس کی ڈیٹیلنگ کیا ہے۔ بیسیکلی جیسے کہ ہم نے بتایا 1372 میں یہ جا کے کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور یہ تھوڑا سا وائٹ ماربل کا بنا ہوا ایک ٹاور ہے۔ اس میں جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اگر اس کے شمال کی طرف سے دیکھا جائے تو 294 سٹیپس ہیں، جبکہ جنوب کی طرف سے دیکھا جائے تو 296 سٹیپس ہیں، یعنی کہ 2 سٹیپ زیادہ اس ٹلٹ کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ اس کی جو تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہو گیا اس وجہ سے 2 سیڑھیاں دوسری طرف ہمیں زیادہ کرنی پڑ گئی۔ اس کے اوپر جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ایک بیسیکلی بیل ٹاور تھا، تو اس کے اندر ٹوٹل 7 بیلز لگائی گئیں، اور سب سے جو بڑی گھنٹی تھی اس کا وزن 3600
کلو تھا، یعنی کہ 3.6 ٹن اس کا وزن تھا۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم اس کو گھنٹیاں بجائیں گے تو ظاہر بات ہے یہ مزید ہلے گا، اور ہلنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا مزید ٹیڑھا ہونے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کے اوپر گھنٹیاں لگا تو دی گئیں، لیکن یہ آج تک بجائی نہیں گئی کیونکہ وائبریشن کی وجہ سے ان کو ٹلٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 55 میٹر ہے۔ اب اس کا جو لیننگ ہے، یعنی کہ جو اس کا ٹیڑھا پن ہے، وہ تقریباً 3.99 ڈگری تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کا یہ بنانا اوپر چلتے چلے گئے تو یہ تھوڑا سا اور ٹلٹ ہو گیا۔ اس وقت کے ماہرین کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ 5.44 ڈگری تک آ گیا یا اس سے زیادہ ہوا تو یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہل جائے گا اور یہ جو ہے گر جائے گا نیچے کی طرف۔ اب چونکہ اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹلٹ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے ایک ٹلٹڈ ٹاور ہے، تو اس میں انہوں نے پھر ایسا سلسلہ کیا کہ جب یہ 1990 میں پہنچا تو یہ تقریباً اس کا جو ٹلٹنگ تھی، یعنی کہ جھکاؤ جو تھا وہ ایک طرف میں تقریباً 5.5 سے زیادہ ہو گیا۔ اس وقت یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی، کیونکہ یہ مطلب کیتھیڈرل بیل ٹاور کی گھنٹی نہیں بجی بلکہ خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ بھئی یہ تو گرنے والا ہے۔ تو اس وقت بڑی ایمرجنسی کے طور پر انہوں نے ایسا کیا کہ ایک طرف کی مٹی کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو مختلف سلنگ وائر لگا کے اس کو دوسری طرف پکڑ کے کھینچا گیا۔ اب یہ اگر چاہتے تو یہ اس وقت اس کو بالکل سیدھا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے اور پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو پورا سیدھا نہیں کرنا بلکہ اس کو اوریجنل پوزیشن میں لے کر آنا ہے، یعنی کہ تقریباً 3.9 ڈگری یا پھر 4 ڈگری تک اس کو لے کر آنا ہے کہ یہ ٹلٹڈ ہو۔ تو اس وجہ سے سلسلے کو کرنے کے لیے انہوں نے اس کو دوبارہ سے ایک طرف سے اس کو اسٹیل کیبلز لگا کے سیدھا کیا، اور تقریباً جب یہ 4 ڈگری کے اوپر آ گیا تو پھر وہاں پہ جا کے اس کو روک دیا۔ یہاں پر مختلف قسم کے انہوں نے ہولز بنائے گئے جس میں تقریباً انہوں نے جو ہے لیکوڈ نائٹروجن وغیرہ پمپ کیے گئے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر جتنا پانی تھا اس کو فروزن کیا گیا، اور اس کو جمانے کے بعد جو ہے یہاں پر مختلف اندازہ تقریباً 90 ٹن سیمنٹ اور اس کے علاوہ مختلف جو سوائل وغیرہ تھی وہ انجیکٹ کی گئی، اور یہ اس کے بعد اب اس کی بیس کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ یہ اب آئندہ ہلنے کا نام بھی نہیں لے گا۔ اس پورے پروسیس کے اوپر تقریباً 30 ملین یورو کا خرچہ آیا، اور یہ سن 2001 میں دوبارہ کھول دیا گیا، اور اب یہ یہاں کے ماہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ تقریباً یہ آئندہ اب 300 سال تک یہ اسی پوزیشن یعنی کہ 4 ڈگری کی لیننگ پوزیشن کے اوپر کھڑا رہے گا، اور مزید یہ نہیں جھکے گا کیونکہ اس کی بیس کو بہت مضبوط کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے اگر آپ نے جانا ہے یہاں پہ تقریباً اس کا 18 یورو کا ٹکٹ ہے، تو اور اس کے علاوہ ایک یہ خاص قسم کی جو تصویر ہے یہ آپ لازمی لیجیے گا کہ آپ جیسے اس پیزا ٹاور کو روک رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انٹرسٹنگ ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔